الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات اہل اسلام، الحمدللہ آج یہ ہماری دوسری کلاس ہے مسائل دین سیکھنے کے حوالے سے، اور اس میں گزشتہ جمعرات کو ہم نے جو چیپٹر شروع کیا تھا کتاب الطہارہ، اس کا انٹروڈکشن تھا کہ فقہ کا معنی کیا ہے، فقہ کسے کہتے ہیں، واٹ از دا ڈیفینیشن آف فقہ۔ تو اس پر ہم نے کچھ بات پچھلے گزشتہ اپنی جو ہماری کلاس تھی اس میں نے کی تھی، اور سمپل سا ایز اے ریمائنڈر آپ حضرات کے ذہن میں رہے کہ دا لٹرل میننگ آف فقہ از ٹو انڈرسٹینڈ، سمپل آسان لفظوں میں، کہ آپ سے کوئی پوچھے یہ فقہ کسے کہتے ہیں، اور بار بار آپ فقہ حنفی اور فقہ آف طہارہ اور فقہ آف پیوریفیکیشن اور فقہ آف صلاح اور فقہ آف صوم، فاسٹ، زکوٰۃ، یہ بار بار یہ لفظ یوز ہوتا ہے فقہ کا، اور فقہ حنفی، تو ہم چونکہ حنفی ہیں سب لوگ، اور یہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں یہ بھی فقہ حنفی کے مطابق ہے، اور چونکہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم فالو کرتے ہیں، ان کا جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کے مطابق یہ مسائل ہم بیان کرتے ہیں۔ تو سمپل، کیونکہ بہت سی many people have different definitions of fiqh، سمپل جو آسان اور عام ذہنوں میں بیٹھنے والی بات ہے آپ کے، وہ یہ ہے کہ the literal meaning of fiqh to understand۔ اس پر ہم نے کافی ساری باتیں پچھلی دفعہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی، اور ایک اہم بات یہ تھی کہ جو اس فقہ کا سورس ہے وہ چار چیزیں ہیں۔ ہماری جو فقہ ہے یہ بیس کرتی ہے 4 سورسز پر، یہ ایک چیز ہم نے ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے، اور یہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ دا سورسز آف فقہ وہ کتنے ہیں۔ فقہ از ٹیکن فرام 4 سورسز، دے آر نمبر 1 قرآن، اللہ سبحانہ وتعالی فائنل اینڈ لاسٹ بک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ نمبر 1 قرآن کریم، دا ہولی قرآن۔ نمبر 2 دا سنہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ The second thing is the sunnah of نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، and the third the agreement of scholars، the agreement of scholars، یہ تیسری چیز اس کی ہوگی، اور چوتھی بات جو تھی وہ قیاس تھا، لاجیکل کمپریشن، یہ چوتھی بات تھی۔ تو 4 چیزوں پر یہ، ان میں مین قرآن، حدیث، سنہ، اور پھر اجماع، ایگریمنٹ آف اسکالر، اور یہ 4 باتیں یہ ہماری اس کی یہ مین اس کی سورسز ہیں۔ تو یہ ہم نے پچھلی دفعہ اس پر بات کی تھی، اور اس کے بعد پھر آج جو طہارت کے حوالے سے ہم بات کرنے لگے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو دا شریعہ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں ہیں جو پاک کرنے والی ہیں، جن سے بندہ پیوریفیکیشن حاصل کرتا ہے، جن سے بندہ طہارت حاصل کرتا ہے، وہ 3 چیزیں ہیں، اور ان میں نمبر 1 جو ہے وہ واٹر ہے۔ پہلی بات جو ہم نے کی تھی کہ طہارت، پاکی، پیوریفیکیشن ہم حاصل کرتے ہیں واٹر سے۔ تو یہ شرعی طور پر، یعنی there are 3 means of purification، 3 means of purification۔ وہ کون سی ہے؟ نمبر 1 واٹر، نمبر 2 ارتھ، اور نمبر 3 جو ہے وہ رنگ کر کسی چیز کو، جیسے چمڑا ہے فار ایگزامپل، لیدر، مردار کا، کسی مرے ہوئے جانور کا لیدر، اس کا چمڑا، اس کی کھال، اس کو رنگ کر
اور پروسیس سے گزار کر جب اس کو چینج کرتے ہیں، اس کا کلر اور اس کی ایوری تھنگ، تب وہ پاک ہو جاتا ہے۔ ویسے کسی مردار اور مرے ہوئے اینیمل کا جو چمڑا ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ حرام ہوتا ہے، لیکن جب اس کو پروسیس سے گزارتے ہیں، اس کا رنگ، کلر، اس کی جو ہے ماہیت وہ بدلتی ہے، تو اس کے بعد وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس میں جو جہاں تک پگ کا جو ہے وہ ہم یوز نہیں کرتے، وہ آپ کو پتا اس کی کوئی بھی چیز ہم استعمال میں مسلمان نہیں کرتے، وہ ہمارے لیے ناجائز ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ باقی جو جانور ہیں اس کے حوالے سے تو دیر آر 3 means of purification. نمبر 1 واٹر، اور نمبر 2 ارتھ، کہ اگر واٹر نہیں ہے آپ کے پاس، آپ زمین سے تیمم کر سکتے ہیں، مٹی سے آپ تیمم کر کے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو چیز ہے وہ واٹر ہے۔ So there are 3 means of purification. The original means of purification remains water. سب سے پہلی چیز یہ واٹر ہے۔ And the earth is its متبادل، اس کا معنی ہوگا متبادل اس کا، یعنی اگر ایک چیز نہیں ملے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، یہ اس کا متبادل ہو گیا۔ یعنی اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو آپ نے تیمم کر لیا، وہ مٹی آپ کے لیے پانی کی قائم مقام ہو گئی، یعنی اس کی نائب ہو گئی، اس کا متبادل ہو گئی آپ کے لیے۔ تو 3 باتیں، اور پھر ہم نے ایک بات یہ کی تھی کہ 7 ٹائپس آف واٹر ایسے ہیں جو آپ پاکی پیوریفیکیشن حاصل کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ 7 قسمیں ہم نے پچھلی دفعہ بیان کی تھی۔ اس کو کہہ لیں کلاسیفیکیشن آف واٹر، 7 ٹائپس۔ نمبر 1 کون سا تھا؟ ذہن میں ہے کہ 7 قسم کے پانی جن سے آپ پیوریفیکیشن حاصل کر سکتے ہیں، طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ It is permissible to use 7 types of water for the purpose of purity. Number 1 کون سا تھا؟ اسپرنگ واٹر، ایک آ گئی بات، اسپرنگ واٹر تھا، 7 میں سے ایک اسپرنگ واٹر تھا۔ اس کے بعد ایک اور تھا ریور کا واٹر بھی ہے، ریور واٹر سے بھی آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ رین واٹر، بارش کا پانی، یہ پاک ہوتا ہے، پاک کرنے والا ہوتا ہے، پیور بھی ہوتا ہے، اور یہ پیور کرتا بھی ہے بندے کو، اس سے آپ پاکی حاصل کرتے ہیں۔ تو 7 ٹائپس میں سے رین واٹر، نمبر 2 سی واٹر، ٹھیک ہے، نمبر 3 ریور واٹر، سمندر کا پانی، دریا کا پانی، ویل واٹر، کنویں کا پانی، اور اس کے بعد میلٹڈ سنو، یہ سنو جمی ہوئی ہے، یہ پگھل جائے، میلٹ ہو جائے، اس سے جو پانی ہوگا وہ بھی پاک ہوگا، پاک کرنے والا بھی ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اسپرنگ واٹر، یعنی 7 ٹائپس آف واٹر جو ہیں یہ فار دا پرپز آف پیورٹی۔ ان 7 ٹائپس کے واٹر کو آپ پاکی، طہارت، پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر علماء نے، فقہاء نے، then water is divided into 5 types. یہ تو 7 ٹائپس ہیں، 7 قسم کے ہیں، آپ اس سے طہارت حاصل کریں، پاک ہو سکتے ہیں، وضو بھی کر سکتے ہیں، اس سے غسل بھی کر سکتے ہیں۔ یہی ہوتی ہے نا 2 چیزیں، کہ یا تو آپ کو وضو کی ضرورت ہے چھوٹی طہارت حاصل کرنے کے لیے، یا اس سے بڑی ہے پھر غسل کرنا ہے آپ نے، تو آپ یہ 7 ٹائپس کے واٹر سے وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دین علماء فقہاء ڈیوائڈڈ واٹر انٹو 5 ٹائپس۔ اب یہ ذرا تھوڑی سی سمجھنے والی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 جو علماء نے جس چیز کو بیان کیا ہے، جو واٹر کی 5 ٹائپس ہیں، اس میں نمبر 1 کون سی ہے؟ وہ ہے طاہر، طاہر مین پاک، پیور، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 طاہر، مطہر اینڈ غیر مکروہ، نمبر 1۔ اب اس کی کیا تعریف ہوگی؟ پیوریفائز اینڈ اٹس یوز از ناٹ مکروہ، ایسا پانی جس کا استعمال مکروہ نہیں ہے،
اور یہ پاک کرنے والا پانی ہے، غیر مکروہ ہے جی. اور it is pure and it is purifies and its use is not makruh. This is simply and of the 7 types or fresh water. نمبر 1 طاہر ہو پاک ہو، طاہر مین پاک، مطہر ہو پاک کرنے والا ہو. یعنی کہ آگے اس کی تھوڑی سی وضاحت آ جائے گی. بعض پانی خود پاک ہوتے ہیں لیکن آپ اس سے پاکی حاصل نہیں کر سکتے. یعنی بعض پانی ایسے ہیں کہ پانی از پیور لیکن آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے، یا اس سے وضو کرنا مکروہ ہے، آپ اس سے غسل نہیں کر سکتے. پانی پاک ہے لیکن آپ اس سے غسل نہیں کر سکتے، وضو نہیں کر سکتے. تو پانی کے لیے طاہر پاک ہونا بھی ضروری ہے، مطہر پاک کرنے والا بھی ضروری ہے کہ وہ پاک بھی ہوگے، پاک کرے بھی صحیح لگے، کہ غیر مکروہ ہوگے، ڈس لائک نہ ہوگے پانی. یعنی پانی مکروہ ڈس لائک، یعنی مکروہ بھی نہ ہو، غیر مکروہ ہو، پاک بھی ہو، پاک کرنے والا بھی ہو. یہ پہلی چیز. یعنی وہ پانی جو پاک ہو، دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اپنے اندر، اور جو روز مرہ کی ضروریات میں اور عبادات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. نمبر 1 5 ٹائپس میں سے پہلی ہے. مگر نہ جی کھانا بنانا ہے، روٹی بنانی ہے، سالن بنانا ہے، ہانڈی بنانی ہے، چاول بنانے ہیں، پانی وچ پانا ہے، وہ یعنی ایسا پانی جو پاک ہو، جس کو آپ کھانے میں بھی استعمال کرتے ہیں، آٹا گوندھنے میں بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ پیور بھی ہے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، غیر مکروہ ہے. اور یہ نمبر 1 اس کے اندر. اچھا دوسری چیز، طاہر، مطہر اینڈ مکروہ. پانی جو ہے وہ پاک ہے، پیور ہے. مطہر پیوریفائز کرنے والا بھی ہے لیکن ہے مکروہ، ڈس لائک ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں کراہت آ گئی. مکروہ کہتے ہیں یار یہ کراہت آ گئی ہے. تو یہ اس کی دوسری قسم. اٹ از پیور اینڈ اٹ پیوریفائز بٹ اٹ یوز از ڈس لائک. اس کا استعمال مکروہ ہے. An example of this is water that a cat billy has drunk. بلی نے اگر کسی میں سے پانی پی لیا ہے تو ایسے پانی کا استعمال جو ہے وضو اور غسل کے لیے، اس میں کراہت آ گئی، مکروہ ہو گیا، ڈس لائک ہو گیا. پانی پاک ہے، پانی صاف ہے، پاک بھی کر سکتا ہے لیکن بلی نے انہیں جو پی لے. اچھا اس میں حکم بدل جاتے ہیں. بلی پی لے، کتا پی لے، خنزیر پی لے، اینیملز کے پینے سے اس کے حکم واٹر کے بدل جاتے ہیں. اب گھروں میں عام طور پر بلیاں ہوتی ہیں، بلی پیتی ہیں پانی، تو آپ نے کوئی بڑا پانی کا برتن ایسا رکھا ہوا ہے جس سے آپ وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، بلی نے ادھر پی لیا، ہوں ادھر کراہت آ گیا، ڈس لائک ہو گیا وہ پانی. پانی پاک ہے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے لیکن مکروہ. استعمال کے لیے، عبادات کے لیے غیر مکروہ، ڈس لائک نہ ہو، مکروہ نہ ہو، پیور بھی ہو، طاہر بھی ہو، مطہر بھی ہو لیکن مکروہ نہ ہو. اس کو آپ کھانے پینے میں بھی استعمال کریں، عبادت کے لیے، وضو طہارت کے لیے اس کو استعمال کریں. یہ دوسری قسم اس کی ہو گئی. اور اسی طرح ایسا پانی جو وضو کے لیے، مثلا کسی بندے نے وضو کیا یا غسل کیا، غسل جنابت، جب اس پر غسل فرض تھا، غسل جنابت یا وضو کے لیے اس نے پانی کے لیے پانی استعمال کیا، یا ایسا پانی جو نباتات، جو کسی درخت سے، کسی جڑی بوٹی سے، کسی بیل سے نکالا گیا، بعض پانی نکلتا ہے درختوں میں سے، پانی نکل آتا ہے، یا کسی کو بھی نباتات، جڑی بوٹیوں سے. اچھا یا ایسا پانی جس پانی کے اندر کوئی چیز مل گئی ہو اور کسی شے کے ملنے سے اس کے وصف جو ہیں وہ چینج ہو گئے. پانی صاف ہے، اس میں کوئی چیز مل گئی، پانی کا رنگ بدل گیا، کلر چینج ہو گیا. پانی پاک ہے، اس میں کوئی چیز ڈل گئی، پانی کا ٹیسٹ بدل گیا. پانی پاک ہے، اس پانی کے اندر کوئی چیز گر گئی، پانی کا سمیل بدل گئی.
3 things. کلر بدل گیا, اسمیل اس کی بدل گئی, اور 3 ٹیسٹ بدل گیا اس کا. تو یہ چیز بھی بعض اوقات ایسی ہو جاتی ہے. اب ایسا پانی اس کو آپ کھانے پینے میں تو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اس سے وضو اور غسل نہیں کر سکتے. 3 میں سے کوئی بھی ایک چیز بدل جائے, پانی پاک ہے, کوئی چیز گری, ٹیسٹ بدل گیا, ٹیسٹ بدل گیا, آپ اس کو پکانے میں کسی اور چیز میں تو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اس سے وضو نہیں کر سکتے. کلر بدل گیا, آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے, اور استعمال کر لیں آپ, غسل نہیں کر سکتے. ٹیسٹ بدل جائے, کلر بدل جائے, اور اسمیل بدل جائے اس کی, اور کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں. عبادت کے لیے, وضو اور غسل کے لیے اس پانی کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. دا طاہر بٹ غیر مطلوب. اور یہ تیسری قسم ہے, طاہر مطہر اینڈ مکروہ دوسری ہو گئی. نمبر 3 کیا ہے؟ طاہر اینڈ غیر مطہر. پانی طاہر ہے لیکن دوسروں کو پاک کرنے کی کوالٹی اپنے اندر نہیں رکھتا ہے. پانی صاف ہے لیکن اس کو وضو نہیں ہونے کسی کر سکتے, غسل ہونے نہیں کر سکتے. یہ تیسری 3rd قسم جو ہے, اٹ از پیور بٹ ڈز ناٹ پیوریفائی. واٹر از پیور بٹ does not purify. For example, water which has been used to remove hadas. اب یہ جو حدث ہے, حدث is a state of impurity. 2 قسم کی ہے, حدث اکبر, حدث اصغر. وہ حالت حدث اصغر اور حدث اکبر. حدث اصغر وہ ہے چھوٹا حدث, اکبر بڑا حدث. چھوٹا حدث جس کی وجہ سے وضو کرنا پڑ گیا, پیشاب کر لیا نواں وضو کرنا پڑا, ٹوائلٹ چلا گیا نواں وضو کرنا ہے, ہوا خارج ہو جائے نواں وضو کرنا ہے. حدث اصغر ہے, چھوٹا حدث ہے, یعنی ناپاکی کی چھوٹی قسم جس سے وضو لازم آ جائے. حدث اکبر ناپاکی کی وہ حالت جس سے غسل لازم آ جائے. اب اس غسل کے اندر اور اس میں آپ نے وہ پانی جو ہے واٹر وچ ہیز بین یوز ٹو ریموو حدث, وضو کے لیے اور غسل کے لیے جو پانی استعمال ہوا ہے, یہ وہ 2 چیزیں آ گئی. اور ہیز بین یوز ٹو پرفارم وضو, وضو کرنے کے لیے وہ پانی استعمال کیا, ود دا انٹینشن آف ثواب. سو دس ٹائپ آف واٹر ول بی ڈسکسڈ ان مور ڈیٹیل انشاءاللہ. یہ آگے اس کی تفصیل بھی آئے گی. تو اردو میں نے آپ کو اس کی وضاحت کر دی کہ ایسا پانی جو وضو کے لیے, غسل جنابت کے لیے استعمال کیا گیا ہو, یا ایسا پانی جو نباتات سے, جڑی بوٹیوں سے, درختوں سے نکلتا ہو, یا ایسا پانی جس میں کسی شے کے ملنے سے اس کا رنگ بدل گیا, کلر بدل گیا, ٹیسٹ بدل گیا ہو, تو ایسا پانی, یا اس کی بو اسمیل چینج ہو گئی ہو, تو ایسا پانی کھانے پینے میں استعمال کر سکتے ہیں, لیکن وضو اور غسل کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. یعنی یہ بہت باریکی والے مسائل ہیں سارے, اور عام طور پر اس کو اس میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس حوالے سے. اور پھر اسی طرح طاہر غیر مطہر. اور چوتھا جو ہے اس میں نجس. نجس بھی ناپاک. نجس ہم کہتے ہیں ناپاک کو, اور امپیورٹی کو نجاست کہتے ہیں. تو ناپاک پانی, ناپاک جو پانی ہے وہ چونکہ پاک ہی نہیں ہے ہی ناپاک, اس کا نام ہی نجس ہے اسی لیے ہے. تو اٹ از ناٹ پیور, سو اٹ ڈز ناٹ پیوریفائی. وہ پاک بھی نہیں ہے, پاک کر سکتا بھی نہیں ہے. سو اف واٹر which has a najasa mixed in it is less than 10 by 10 yards and it not flowing, it becomes najas, whether the effect of the dirt is apparent or not. تو یہ ایسا پانی جس میں نجاست مل گئی ہو, جس میں ناپاکی مل گئی ہو, اور وہ بھی 2 طرح کی ہے. اس کی 2 قسمیں فقہا نے
بیان کی ہیں. نجاست ایک تو قلیل ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے، ایک کثیر ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے. دو ٹائپس کی ہو گئی، تھوڑی مل گئی پانی دے یا زیادہ مل گئی پانی دے. تو جو کثیر پانی ہوتا ہے نا، جاری پانی جسے کہتے ہیں، نہر چل رہی ہے، پانی وگ رہا ہے، جو پنجابی وگدا پانی، جاری پانی. اگر جاری پانی ہے تو یہ اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا اگر اس کے اندر کوئی چیز ایسی گر گئی ناپاکی والی، وہ اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جب تک اس کا کوئی ایک وصف تبدیل نہ ہو جائے. ٹیسٹ بدل جائے، کلر بدل جائے، بو بدل جائے. تین چیزوں میں سے جب تک کوئی ایک چیز نہیں بدلے گی وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. لیکن اگر تین میں سے کوئی ایک بھی بدل گئی تو پانی ناپاک ہو جائے گا. ایک تو یہ بات ذہن نشین رہے. اور قلیل کہتے ہیں تھوڑا. قلیل پانی ہے، کثیر پانی ہو گیا، جاری پانی بڑا پانی. قلیل ہے تھوڑا، بالٹی رکھا ہوا ہے، کڑھائی پڑیا ہوا ہے، کوئی ٹپ پایا ہوا ہے کسی، اس میں نجاست اگر گر گئی پاویں وہ کلر بدلے، پاویں وہ ٹیسٹ بدلے یا نہ بدلے، پاویں کلر بدلے یا نہ بدلے، پاویں سمیل بدلے یا نہ بدلے، پانی نہ پا. تھوڑا پانی، قلیل پانی، ٹپ دے وچ، باتھ دے وچ پیشاب کا قطرہ گر گیا، پانی نہ پا. جڑا جاری پانی ہے وہ حکم ہو رہا ہے. نہر ہے، دریا ہے، کھاڑا ہے، وگدا پانی. اور جو تھوڑا پانی ہے، ٹب میں ہے، بالٹی میں ہے، بات کے اندر ہے، اس میں قطرہ گر گیا، پانی نہ پا. کوئی بھی ناپاکی اس کے اندر آئے گی تو وہ اس کے اندر ختم ہو جائے گی. اور اس کے اندر یہ حدث کی بات چلی اور اس میں ذکر آیا حدث کا، تو اس میں ایک دو باتیں اور بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں ساتھ، یہ کچھ اردو میں مسائل ہیں، بنیادی مسائل ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. نجاست کی دو قسمیں ہیں، 2 ٹائپس. نجاست، امپیورٹی، حکمی اور حقیقی. حکمی وہ ہے کہ شریعت حکم لگاتی ہے کہ اے ناپاکی ہے، نظر نہیں آ رہی. فار ایگزامپل جی میں کسی نے وضو دی، غسل کی ضرورت ہوگی، بندہ ناپاک ہے نا، جسم ناپاک ہو گیا، اس پہ اب غسل فرض ہو گیا. ظاہری طور پہ تو کوئی چیز لگی ہوئی نہیں ہے نا، لیکن حکم لگ رہا ہے شریعت کا کہ ناپاک ہے. یہ ادو تک پاک نہیں ہونا جب تک غسل نہیں کرے گا. اور ایک وہ ہے نجاست جو نظر آتی ہے، حقیقی، فزیکل نظر آ رہی ہے، پیشاب ہے، خون ہے، شراب ہے، ٹھیک ہے، اور بھی پاخانہ ہے، کوئی بھی چیزیں ہیں، گوبر ہے، نیند ہے، وہ سامنے نظر آ رہی ہے، فزیکلی ایک چیز آپ کے پڑی ہوئی ہے، وہ حقیقی، نجاست حقیقی. اور نجاست حکمی جس پہ شریعت نے حکم لگا دیا کہ یہ ناپاکی ہے. وضو نہیں ہے، حدث چھوٹا ہو گیا، غسل نہیں ہے، حدث اکبر ہو گیا. حدث اصغر کی وجہ وضو لازم، حدث اکبر کی وجہ غسل لازم. تو یہ دو قسمیں ذہن نشین رکھنے کی اس کے اندر ضرورت ہے کہ نجاست حقیقی وہ ہے جو نظر آئے، نجاست حکمی وہ ہے جو نظر نہ آئے. سمپل لفظوں میں ایسے آپ کہہ لیں. اور اس کے اندر پھر چھوٹی جو ہے حدث اصغر جس کے لیے وضو ضروری ہے. وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں. وضو کے اندر 4 چیزیں اوبلیگیٹری ہیں، فرض ہیں. کوئی ایک بھی نہیں ہوگا تو وضو کو نہیں ہونا. واٹ از نمبر 1؟ جی سب سے پہلا وضو کا فرض نہیں، اس کو ترتیب سے بتائیں. انہوں نے پہلا کر دیا. سب سے پہلا ہے فیس. یہ یہاں سے اس لو سے کان کے یہ اس حصے سے یہاں تک، اور یہ پیشانی سے ادھر یہ تھوڑی کے نیچے تک، یہ پورا آپ کا فیس. اس کا دھونا فرض ہے. اس میں کوئی جگہ خشک ڈرائی نہیں رہنی چاہیے. نمبر 1.
آپ سے کوئی پوچھے وضو دے کتنے فرض ہیں تو 4. یہ 4 فرض قرآن حکیم نے مینشن کیے ہیں. یہ 4 فرض قرآن حکیم نے مینشن کیے ہیں. باقی اس کی سنتیں ہیں جو نبی پاک علیہ السلام نے کی. ایکشن آف آور بلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, سنہ آف آور بلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کچھ سنتیں ہیں, کچھ مستحبات ہیں, کچھ اس کے آداب ہیں. فرائض جو ہیں وہ وضو کے اندر کتنے ہیں؟ 4 ہیں. نمبر 1 فیس, نمبر 2 ہاتھوں کا دھونا, ایلبو تک, کونیوں تک, یہ پورے ہاتھ, یہ دوسرا فرض ہے. اچھا اکثر وضو کرتے ہوئے نا ایک تو کونیاں کافی دیکھے بچیاں دیا, کئی دفعہ بڑیاں بھی کچھ رہ جاتی ہیں, تو اس کے اوپر بندہ پانی بہائے. بلکہ کوشش کیا کریں جب بندہ وضو کرے اس طرح ہاتھ میں پانی لے کر اس طرح پانی بہائے, اس پہ پانی ہمیں تھلے تک آئے دیتے. پھر جب تھلے تک آئے پھر ان کو اچھی طرح ہاتھ پہ ہوتا ہے, تاکہ اسپیشل یہ جو کونیوں والا حصہ ہے نا یہ ڈرائی نہیں رہنا چاہیے. پر جلدی جلدی بات ہوتا ہے تو پانی بہانا چاہیے اس کے اوپر. پانی ٹھیک ہے ٹوٹیوں کے نیچے بھی ہم کرتے ہیں, لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے سے آپ وضو کا برتن تھا اس سے آپ پانی لے کے وضو فرماتے تھے. آج کل لوٹے پھر پرانے دوران تو ایک لوٹے سے آج تو پتہ نہیں پوری بالٹیاں وضو کر دیتے ہیں, ایسی بہا دیتے ہیں, ورنہ ایک لوٹے کے اندر پورا تسلی سے وضو کر کے پانی بچ جایا کرتا ہے. وہ اس طرح کر کے پانی بہاتے سن, اس طرح پھر 2-3 دفعہ کر دے سن اچھی طرح. یہ دوسرا فرض ہے. فرض میں سو جائے گا تو وضو ہوگا ہی نہیں. تیسرا فرض جی مسح, چوتھائی سر کا چوتھا حصہ 1/4 کوارٹر, اس کا مسح کرنا یہ فرض ہے. سر کا مسح, یا آپ دونوں ہاتھوں پہ پانی تھوڑا سا ایسے ڈالنے سے گیلا کر لیں, تو اسے آپ گیلا کر کے دونوں طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے اس پہ پانی ڈالا ہے, یہ آپ کے ہاتھوں پہ دونوں پہ فریش واٹر آپ نے ڈال دیا, تو آپ نے اس طرح کر کے یہ دونوں ہاتھ یہاں تک پھیر لیے, آپ کا ہو گیا. ٹھیک ہے. یا بعض ایسے کرتے ہیں کہ یہ تین انگلیوں سے ایسے پہلے ادھر لے گئے اوپر, پھر یہ ہتھیلی کو اس طرح واپس لے آئے, پھر یہ شہادت کی انگلی اس طرح کان میں ڈال دی, یا انگوٹھوں کو آپ نے کان کے پیچھے, اور یہ گردن کو یہ اضافی. ہاں یہ مطلب ہے فرق جو ہے وہ کوارٹر ہے. آپ نے کوارٹر اس طرح ہاتھ پھیر لیا, آپ کا فرض ادا ہو گیا. اب سنت طریقہ کیا ہو گیا اس کا کہ آپ نے دونوں ہاتھ کی لے کر کے اس طرح پورے پھیر لیے, یا آپ نے یہ 3 انگلیوں کے ساتھ اس کو اس طرح پہلے اوپر والے حصے میں پھیر لیا, اب یہ ہتھیلیاں رہ گئی, یہ جو سائڈوں پہ رہ گیا تھا اس طرح کور کر لیا. یہ انگلیاں آپ نے اس طرح کان میں ڈال کے یہ انگوٹھے پیچھے سے کر لیے, اور اس طرح آپ نے کر دیا گردن کا مسح. یہ سنت کر لیا آپ نے, اس میں سنت بھی آ گئی, مستحبات بھی آ گئی. لیکن آپ نے اگر اس طرح کر دیا تو آپ کا فرض ادا ہو گیا, پھر آپ کو اس میں وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پانی پاک ہونا چاہیے, طاہر بھی ہو, مطہر بھی ہو, پاک کرنے والا بھی ہو, غیر مکروہ بھی ہو, جس پانی سے کرنا, جس جو باتیں مختصر ہم نے کی. چوتھا فرض وہ کیا ہے؟ وہ پاؤں دھونا ہے. دونوں پاؤں کو اچھی طرح دھونا, اور بالخصوص انگلیوں کے اندر خلال کرنا. بعض لوگوں کی انگلیاں ساتھ ساتھ یہ جڑی ہوتی ہیں, اور سم ٹائم یہ اندر والا حصہ جو ہے نا یہ ڈرائی رہ جاتا ہے, تو چاہے آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تب بھی ان کو اندر انگلیاں سے بندہ مار لے کہ یہ درمیان میں یہ جگہ ہاتھوں کی بھی اور پاؤں کی انگلیوں کے اندر بھی پانی پہنچ جائے, ان پہ پانی بہ جائے. تو یہ 4 فرض. باقی اس کے اندر آپ یہ دیکھنا کہ اس کا سنت مسنون طریقہ یہ ہو گیا کہ آپ آئے, قبلہ رو ہو کر بیٹھے, فیس ٹو قبلہ کر لیا آپ نے, سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی, یا ایک روایت میں دعائی بسم اللہ والحمدللہ وہ پڑھ لیا. اس کے بعد آپ نے یہاں تک یہ ہاتھ دھوئے 3 مرتبہ, گٹیاں تک, ایتھے تک 3 مرتبہ ہاتھ. یہ سنت ہے نبی پاک علیہ السلام کی. آپ کے ذہن میں نیت ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے, عبادت کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں. پھر آپ نے 3 مرتبہ کلی کی. یہ سنت ہے, یہ فرض نہیں ہے, سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے پوری زندگی کا. مسواک کرنا سنت ہے نبی پاک علیہ السلام کی. لکڑی کی مسواک کر لیں یا پیسٹ اور برش استعمال کر لیں, مقصد ہے منہ کی صفائی.
مقصد کیا ہے، پرپز کیا ہے؟ صفائی یا منہ کی، کلیننگ آف ماؤتھ. کسی چیز سے کر لیں، لکڑی کے ٹکڑے سے کر لیں یا برش اور پیسٹ سے کر لیں، کر سکتے ہیں آپ، لیکن افضل لکڑی کا ٹکڑا ہے. کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے استعمال کیا. باقی ہر کوئی چیز جو جائز ہے، حلال ہے، منہ کی صفائی اس سے ہو سکتی ہے، آپ کر سکتے ہیں استعمال. کلی کرنا سنت، پھر 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا، اور یہ چھوٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کے اندر اس کو پھیرنا، اچھی طرح صفائی کر لینی، لیکن الٹے ہاتھ کی، سیدھے ہاتھ کی نہیں. ناک جب صاف کرنی ہو تب بھی الٹا ہاتھ یوز کرنا، رائٹ نہیں یوز کرنا. استنجا کرنا ہے، ٹوائلٹ کے اندر جانا ہے تو لیفٹ ہینڈ یوز کرنا ہے، رائٹ نہیں کرنا. ایون تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، رائٹ ہینڈ سے پڑھنی ہے، الٹے سے نہیں پڑھنی. الٹے ہاتھ میں اور کما واسطے اللہ نے بنایا ہے، رائٹ ہینڈ واسطے ذکر، اذکار، تسبیح جو پڑھنی ہے وہ رائٹ ہینڈ کے اوپر کاؤنٹ کرو. 3 دفعہ کلی کر لی، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈال لیا، سنت ہو گئی. پھر آپ نے منہ دھو لیا. ایک دفعہ دھونا فرض ہے، 3 دفعہ دھونا سنت ہے. کسی نے 1 دفعہ منہ دھو لیا فرض ہو گیا، 1 دفعہ ہاتھ دھو لیا فرض ہو گیا، 1 دفعہ مسح کر لیا، 1 دفعہ پیر دھو لیا، ہو گیا. 3 دفعہ دھونا یہ سنت ہے نبی پاک سے. پھر مسح کرنے کے بعد آپ نے پاؤں دھو لیے، اس کے بعد آپ دوسرا کلمہ پڑھیں. اس کی بھی تعلیم تلقین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور اسی طرح پھر غسل ہو گیا جی، کسی بندے میں غسل کی ضرورت ہے، غسل میں بھی کوئی چیزاں فرض نے، کچھ سنت نے، کچھ مستحبات نے. اچھا غسل میں کتنے فرض ہیں؟ جی جی 3 جی 3 پکی بات ہے نہیں 3 ہے. غسل میں 3 ہی فرض ہے. غسل پاکی حاصل کرنے کے لیے بندے کا جسم ناپاک ہے، ٹھیک ہے، انہیں غسل کرنا ہے. اچھا جس بندے کو غسل فرض ہوگی انہیں کوشش کرنی چاہیے جتنی ایز سون ایز پاسبل وہ غسل کر لے، زیادہ دیر ناپاکی کی حالت میں نہ رہے، جتنا ممکن ہو جلدی. حالات بعض اوقات ایسے ہو جاتے ہیں نہیں کر سکتے، سچویشن ایسی ہے، کوئی مجبوری بن گئی ہے، تو کم از کم وضو ضرور کر لیں. پھر جتنا جلدی ممکن ہو اتنا جلدی. رمضان کے اندر کئی دفعہ یہ مسئلہ آتا ہے نا، دیکھیں جی صبح سحری کرنی ہے تو روزے کا ٹائم جا رہا ہے تو ہوں کی کریے، بھی وضو غسل بھی کرنا ہے، ادھر سحری ختم ہو رہی ہے. بس سحری واسطے غسل کا ہونا ضروری نہیں ہے، وضو کر کے سحری کر لو، غسل بعد ہی کچھ کر سکتے ہو. نماز پڑھنے واسطے، قرآن پڑھنے واسطے غسل ضروری ہے. سحری تو آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ دھو لیں، وضو کر لیں اور سحری کر لیں، اس کے بعد آپ غسل کر لیں، غسل کر کے آپ اپنا باقی عبادات بجا لیں. 3 چیزیں غسل کے اندر فرض اوبلیگیٹری. نمبر 1 کلی کرنا، کلی کرنا اچھی طرح منہ کے اندر کلی کرنا کہ پانی پورے منہ کی انسائڈ میں پہنچ جائے، کوئی جگہ منہ کے اندر خالی نہ رہے. یہ ایکسٹرا ہم کہتے ہیں کہ احتیاطاً آپ غرارے کر لو، گوگلز کر لو، گرگرے کر لو تاکہ اندر تک ہے پورا. ہاں روزہ رکھا ہو تو پھر غرارے کرنے سے روزہ ٹوٹنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے. کلی اچھی طرح کر لی جائے کہ پانی منہ کے سارے حصے میں پہنچ جائے. کوئی چیز دانتوں میں پھنسی ہوئی ہے تو نکال لی جائے، کھانا پھنسا ہوا، گوشت پھنسا ہوا ہے، روٹی پھنسی ہوئی ہے، ان کٹ لیا جائے تو پانی اندر چلا جائے. یہ دوسری چیز ہو گئی. کلی آپ نے کر لی، ایک فرض ادا ہو گیا. نمبر 2 جی ناک میں پانی ڈالنا. ناک کا یہ جو سافٹ حصہ ہے انسائڈ ناک، یہ سافٹ حصہ، اس سافٹ حصے تک پانی جانا چاہیے. اچھے طریقے سے چھوٹی انگلی کے ساتھ صاف کیا جائے. کوئی چیز لگی ہوئی جمی ہوئی ہے اندر، کوئی کرنٹ بنیا ہوا ہے، کوئی نوزی لگی ہوئی ہے اندر جمی ہوئی، بلغم جمی ہوئی کوئی اس ٹائپ کی، تو انہوں ہٹا لیا جائے اچھے طریقے سے. یہ سافٹ حصے سے جو ہے نا یہاں تک آپ اس کو پانی ڈالیں. اس کے بعد تیسرا فرض ہول باڈی پر پانی بہانا کہ ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے. یہ 3 فرض ہو گئے. لیکن اس کا سنت اور مسنون طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا سنت اور مسنون طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے کہ آپ ہاتھ دھوئیں
ہاتھ میں اچھی طرح ہاتھ دھونے کے بعد جسم پر جس جگہ ناپاکی لگی ہوئی ہے، کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے، اس جگہ کو دھوئیں، اس جگہ کو دھو لیں۔ دھونے کے بعد پھر جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کریں۔ جب وضو کریں تو اچھی طرح غرارے کر لیں، اگر روزہ نہیں ہے، ناک میں اچھی طرح پانی چڑھا لیں، پورا آپ نے وضو اب کر لیا۔ پاؤں بھی دھونے، ٹھیک ہے، پاؤں دھونے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے رائٹ سائڈ میں پانی ڈالنا، ٹھیک ہے، اس طرف اچھی طرح اس رائٹ پہ کندھے پہ ڈالیں، پھر لیفٹ پہ ڈالیں، پھر سر پہ ڈال کے پورے جسم کو اچھی طرح ڈالیں، صابن لگا لیں، جو پاؤں دھو لیں۔ لیکن اینڈ پر سم ٹائم آپ جہاں غسل کر رہے ہیں جگہ ایسی ہے کہ اگر وہاں کو پانی کھڑا ہوا ہے تھوڑا بہت، جو آپ نے یوز کیا ہے، آپ کے جسم سے یوز ہو کر نیچے کھڑا ہو گیا ہے، تو اینڈ پر پھر اپنے پاؤں کو ایک مرتبہ پھر اچھی طرح دھو لیں کہ وہ پانی جو نیچے کھڑا ہوا تھا وہ آپ کے پاؤں کو نہ لگے۔ لیکن آج کل ایسی صورت یہاں نہیں ہے، یہاں ٹپ لگے ہوئے ہیں، پانی فوراً نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ احتیاط مثلا میرا اپنا طریقہ ہے، میں غسل کرتا ہوں جب بھی، تو غسل کرنے کے بعد باہر نکلتے ہوئے احتیاط میں اپنے دونوں پاؤں اچھی طرح پھر ایک دفعہ دھو لیتا ہوں کہ اندر ٹھہرے ہوئے کوئی بھی کسی قسم کے پانی کے قطرے یا کوئی ٹھہرا ہوا پانی پاؤں کو نہ لگے۔ اگر پاؤں نہیں دھوئے، غسل کر لیا، آخر میں پاؤں دھوئے، تو کیا وضو بھی ہو گیا؟ غسل دونوں چیزیں ہو جائیں گی۔ پھر پہلی بات ہے، بات یہ کوشچن عام طور پہ ہوتا ہے، وہ کہنے جی اسی غسل کیتا ہوں، سانو نماز واسطے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ نہیں، دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں، آپ نے پہلے کر لیا، جب غسل کر لیا تو وضو کے سارے اعضاء اس کے اندر دھل گیا، آپ کو اب دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ اسی سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی جا سکتے ہیں۔ جس بندے کا وضو نہ ہو وہ قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتا، پاک بندہ قرآن کو ٹچ کر سکتا ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ جب بھی تلاوت کریں تو باوضو۔ آج کل چونکہ یہ موبائل فون میں ایپس میں بھی قرآن آ گیا، وہ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ انہوں پڑھ سکتے ہیں قرآن، ہاں اگر وہ دیکھیں فون کے اندر ہے، بند ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب میں نے اس ایپس کو کھولا ہوا ہے اور وہ میرے سامنے ہے تو پھر باوضو اس کو پڑھا جائے، باوضو اس کو پڑھا جائے، بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت۔ آہستہ آہستہ ہوتا ہی ہے، بندہ تھوڑی تھوڑی چیزیں کرتا، ہاں چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں، وظائف ہیں، دعائیں ہیں، وہ آپ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کوشش کرے انسان کہ باوضو رہے، اسپیشل رات کو سوتے وقت۔ دن میں بھی جتنا زیادہ آپ وضو سے رہ سکیں اتنا آپ پروٹیکشن میں رہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے۔ آپ وضو کر کے سوئیں گے ساری رات، فرشتے تھوڑے سرانے کھڑے رہیں گے، پروٹیکٹ کریں گے، تو شیطان دے کولوں، ایول چیزاں دے کولوں، برائیاں کولوں، جنات کولوں اللہ کی پناہ وچ رہو۔ تو غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ دھو لیے، ہاتھ دھونے کے بعد جسم سے ناپاکی دور کر لی، جہاں جہاں خدشہ ہو کہ یہاں کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے دھو لیا، پھر وضو کر لیا نماز کی طرح، اس میں اچھی طرح ناک اور منہ میں پانی ڈال کے جو فرض ہیں دونوں فرائض کے لیے اچھی طرح اس کو کر لیا آپ نے۔ کرنے کے بعد پھر آپ نے رائٹ شولڈر پہ، پھر لیفٹ شولڈر پہ، پھر سر پہ اچھی طرح پانی ڈالا۔ اسپیشل جو بیلی بٹن ہے اس کے اندر میک شور کرنا ہے کہ بیلی بٹن کے اندر بھی پانی جائے، وہ ڈرائی نہ ہو، اس میں انگلی ڈال کے اچھی طرح 2-3 مرتبہ اسے گھمائیں، ہاں جی، تاکہ وہ پانی اندر چلا جائے۔ اسی طرح جہاں جہاں یہ ممکن ہے خدشہ ہو کہ شاید پانی بالوں میں، یہ کانوں کی بیک سائڈ پر، بغلوں میں، اچھی طریقے سے کہ بال برابر بھی جگہ خوش ہو۔ طہارت کے اندر مین یہ 2 چیزیں، 4 فرض ہیں وضو کے، 3 فرض ہیں غسل کے۔ ایک وہ بندہ ہوں پوچھے کہ تسی اس نو اگے ہوتا ذکر کرنا ہے، اس نو بیان کرنا ہے۔ تو یہ باتیں آج میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ 1-2 بات، ایک سمجھنے والی بات ہے، وہ بھی آپ ذرا تھوڑی سی ذہن رکھ لیں، ذہن میں رکھیں۔ یہ جو ناپاکی ہے نا، نجاست جسے کہتے ہیں، امپیورٹی، 2 ٹائپس کی ہے، غلیظہ اور خفیفہ۔ ایک کو غلیظہ کہتے ہیں، ایک کو مائنر اور میجر۔
2 टाइप्स, माइनर इंप्योरिटी और मेजर इंप्योरिटी। 2 किस्म की हैं नापाकियां, नजासतें। जिसका हुक्म सख्त है उसे गलीजा कहते हैं, जिसका हुक्म सॉफ्ट और नरम है उसे खफीफा कहते हैं। अब इसमें 1-2 बातें आप हजरात के ज़हन में हैं कि जो निजासत गलीजा है बड़ी वाली, वो अगर कपड़ों में लग जाए, बदन पे लग जाए, बॉडी पे लग जाए, कपड़ों पे लग जाए तो पाक कैसे, उसके बारे में क्या हुक्म है? कितनी लग जाए कि पाक करना है, थोड़ी लगे तो नहीं पाक का नमाज हो जाए। ये 1-2 बातें जो है वो, अगर निजासत गलीजा 1 दिरहम के बराबर, 1 दिरहम के बराबर अगर वो लग जाए तो उसका पाक करना फर्ज है, उसका पाक करना फर्ज है। यहां उसकी एक इन्होंने लिखी थी सेंटीमीटर्स में किसी जगह, तो वो मैं यहां देख लूं, आपको मैं अर्ज कर देता हूं। तो ये पीरज़ादा साहब ने अपनी किताब में एक जगह उसको सेंटीमीटर्स में, हाँ जी, ये कहते हैं वो जो दिरहम है ना, जिसके बराबर 1 दिरहम के बराबर अगर लग जाए तो फर्ज है, लाजिम है को पाक करो। वो किन्हीं ये कहते हैं कि 1 दिरहम जो है ना, ये तकरीबन 3 सेंटीमीटर मुरब्बा स्क्वायर के बराबर होता है। 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर वो लग जाए तो उसको खत्म करना, उसे दूर करना लाजिम है, वाजिब है, फर्ज है। 3 सेंटीमीटर स्क्वायर नापाकी गलीजा जिस्म पर अगर लग जाए, और अगर उसको बगैर उसको दूर किए, कपड़े नु पाक कीते या जिस्म तो पाक कीते, वो 1 दिरहम के बराबर नमाज पढ़ी तो गुनाहगार होगा, फिर वो बंदा गुनाहगार होगा और नमाज उसकी होगी नहीं, क्योंकि उस पर फर्ज था कि पहले उसको दूर करे। क्योंकि नमाजी के लिए कपड़े भी पाक होने जरूरी हैं, बॉडी भी पाक होनी जरूरी है, जगह भी पाक होनी जरूरी है। 3 चीजें उसके लिए लाजिम है। वो आगे उसकी अगले दफा, अगले वीक में हम उस पर बात करेंगे कि नमाज में कौन कौन सी चीजें फर्ज हैं, शराइत क्या हैं, कंडीशंस ऑफ सलाह एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ सलाह, वो कौन कौन सी हैं, तो उसमें वो बात आ जाएगी। तो जिस्म का पाक होना जरूरी है, कपड़ों का भी पाक होना है। 1 दिरहम के बराबर अगर लगी हुई है तो फर्ज है कि पहले उन्हें दूर करो। तो ये 1 दिरहम से ज्यादा अगर लग जाए तो पाक करना फर्ज है, बगैर पाक किए नमाज पढ़ ली तो नमाज होगी नहीं, कसदन पढ़ी तो गुनाह हुआ, और अगर बानियत मजाक पढ़ी तो कुफर हुआ। 1 दिरहम से ज्यादा अगर लगी हुई है, अगर 1 दिरहम के बराबर है तब भी पाक करना वाजिब है कि उन्हें पाक करे। अगर और अगर बगैर पाक की थे नमाज पढ़ लीजिए तो नमाज मकरूह तहरीमी है, वाजिबुल इयादा है, दोबारा पढ़े, पाक करे उसको फिर दोबारा पढ़े। और अगर दिरहम से कम है, अगर 1 दिरहम से कम है तो पाक करना फिर भी सुन्नत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नत है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नमाज उसकी हो जाएगी। अगर 1 दिरहम से कम लगी हुई है, उसने नमाज पढ़ ली, नमाज वो भी हो गई लेकिन खिलाफ सुन्नत होने लगा। सुन्नत ये थी हमारे आका की पाक किया। तो ये 2-3 बातें, और दिरहम की और भी जो मिकदार है, ये तो इसको इन्होंने तकरीबन 3 सेंटीमीटर मुरब्बा लिखी है। तो 2 सूरतें और इसकी उलमा ने बयान की हैं। तो अगर मसलन निजासत जो है वो गाढ़ी है, जैसे पखाना है, लीद है, गोबर है, तो वो कहते हैं कि फिर इससे मुराद उसका वजन है, और वजन कितना है, 4.5 माशे। 4.5 माशे मतलब ग्राम पता नहीं कितनी मंडी है, छोटी अंगूठी नहीं जो हम 4.5 माशे की पहनते चांदी की हाथ में, 5-6 ग्राम थोड़ी सी मिकदार बनती है जी। तो अगर निजासत पतली है, पेशाब है, शराब है, पेशाब है, पतली है,
پانی ہے نا ناپاک چیز ہے، شراب ہے ناپاک ہے. کہتے اگر نجاست پتلی ہو تو درہم سے مراد اس کی لمبائی و چوڑائی ہے. اب انہوں نے 3 سینٹی میٹر کو کال کے کہتے ہیں یہ ہاتھ ہے نا تھوڑا ہاتھ، اینو میں سیدھا کر لو، ہاتھ دی ہتھیلی اے درمیان چ ڈیپ جگہ ہے، اے تے پانی پاؤ. جتنا پانی تھوڑی اس ڈیپ جگہ دے وچ آ کے رک جاتا ہے نا وہ کہتے ہیں اے درہم دی مقدار ہے، پتلی اگر نہیں جا سکتی. سمجھے جان صاحب؟ اے ہاتھ دی ہتھیلی دے درمیان اے ڈونگی جگہ دے وچ پانی پاؤ تو کتنا ٹھہرے گا؟ وہ اس نو پتلی نجاست واسطے اس نو درہم دی مقدار ہے کہ یہ ہاتھ کی ہتھیلی کی جو گہرائی ہے کہ اگر نجاست پتلی ہو جیسے آدمی کا پیشاب ہے شراب تو درہم سے مراد اس کی لمبائی چوڑائی ہے، اور شریعت نے اس کی مقدار ہتھیلی کی گہرائی بتائی ہے. یعنی ہتھیلی خوب پھیلا کر ہموار رکھیں، اس پر آہستہ سے پانی ڈالیں کہ اس سے زیادہ پانی رک نہ سکے، تو اب جتنا پانی کا پھیلاؤ ہوگا وہ درہم کی مقدار ہوگی. مختلف جگہ پہ وہ تو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ اس کے برابر بنتی ہے درہم کے برابر یا نہیں. اگر اس کے برابر بن جاتی ہے اور اس سے زیادہ بنتی ہے تو پھر پاک کرنا ضروری ہو جائے گا. تو اسی طرح اگر نجاست جو پہلے ہم نے بات کر لی کہ پانی میں گر گئی، تھوڑا پانی ہے تو کسی پانی میں گر جائے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو چھوٹے پانی میں گرنے سے وہ سارا پانی ناپاک ہو جائے. تو یہ چند باتیں تھیں جو آج کے لیے کافی ہیں. انشاءاللہ اگلی جو باتیں ہیں وہ پھر جی برسات کے موسم میں پورے کے پورے دریا کلرفل انہوں نے پانی آتا ہوں برسات کے موسم میں وہ اس میں شامل نہیں ہے. اس میں کلر بھی مختلف ہوتا ہے، ٹیسٹ بھی اس کا مختلف ہوتا ہے، رنگ اس کی بو بھی مختلف ہوتی ہے. ہاں جو جاری پانی ہے دریا کا پانی، یہی پانی اس میں جا کے مل گیا، آگے وہ پانی صاف ہے، ہم اس کو یوز بھی کرتے ہیں. دریا کے پانی کو، نہروں کے پانی کو یوز کرتے ہیں وضو کے لیے، غسل کے لیے، سب چیزوں کے لیے. جاری پانی میرے کہنے کا مقصد کہ وہ رنگدار پانی ہوتا ہے. ہاں رنگدار اس تو اسی اس تو کرنا ہے بھی اسی جہدے وچوں کوئی وصف بدلیا ہوا ہوئے اس تو پھر وضو تے غسل نہیں کرنا. جڑا ایویں پانی بارشاں دا ٹر رہا ہے نہیں جڑا دریا کا پانی آ رہا ہے نہیں، دریا کا جاری پانی کے اندر اس میں اس سے ہم وہ جو 7 چیزیں ہم نے پہلے بیان کر دی اس سے ہم وضو اور غسل کر سکتے ہیں، جس میں دریا کا پانی، سمندر کا پانی، سپرنگ واٹر اور جو 7 قسم کے تھے وہ 7 چیزوں سے ہم ان 7 قسم کے پانیوں سے وہ اور یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ دوسرے پانی کی کہ جس کے اندر کوئی چیز ملنے سے اس کا وہ کلر بدل گیا یا ٹیسٹ بدل گیا یا اسمیل اس کی بدل گئی. جو بڑا پانی ہے نا جو وہ جاری پانی میں شمار ہوتا ہے، جو پانی بہہ رہا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے، اور اس میں اگر کوئی چیز ایسی گری بھی ہے تو وہ اسے بہا کے لے جاتا ہے اور وہ اس میں شامل نہیں ہوتا. یہ چھوٹی جگہوں کے اندر جو پانی جمع ہوتا ہے اس کے اندر جو چیز اگر کو گری ہے تو اس کے حوالے سے آئیے اس میں بات آتی ہے. اس حوالے سے کوئی اور بات اگر ذہن میں ہے تو I don't know if you're going to cover disliked acts of, in wuzu, but جڑے ایک دو major things are, like wastage of water, if you can just bring a bit down on that. ہاں یہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے، لیکن وہ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ پانی کو ضائع نہیں کرنا، یہ بالکل ناپسندیدہ ہے. یعنی اس کو کم سے کم پہلے زمانوں میں ہم بھی کرتے رہے ہیں کہ ایک لوٹے سے ہم وضو آسانی سے کر لیتے تھے اور پانی بچ جاتا تھا. لیکن آج ٹوٹیاں جب سے لگی ہیں، یقین فرمائیں گے اللہ معاف فرمائے، یہ اتنا زیادہ اسراف ہے پانی کا، اور نہاتے وقت بھی بالخصوص ہم بہت زیادہ ہمارا پانی ہمارے ہاں جو ہم استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. پہلے ایک بالٹی سے لوگ غسل کر لیا کرتے تھے دیہاتوں میں، گھروں کے اندر. پاکستان میں ہم دیکھتے تھے بالٹی ہوتی سی، وہ ادھا گرم کر کے پانی مکس کیتا سکتی ہے تو وہ ایک بالٹی کے نال ہی کام پورا ہو جاتا ہے.
تو ہوں پتہ نہیں کتنی بالٹیاں ایک ایک بندہ استعمال کر رہا ہے. ایک اور بات ہے کہ اگر if you are with wudu, impurity less than whatever amount the dirham, if you touch it to purify, is your wudu still valid? ہاں وضو قائم رہے گا چونکہ اس کا وضو سے تعلق نہیں ہے، کپڑے سے تعلق ہے. جہاں لگی ہے اس کو دھو کر ایک دفعہ اچھی طرح نچوڑ لیں، پھر دوبارہ دھو کے نچوڑ لیں، پھر تیسری مرتبہ دھو کے نچوڑ لیں، پانی نچڑنا بند ہاتھ ہو دھو جائے. لیں. آپ دھو لیں. وضو کرتے ہوئے باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. ایک یہ بھی ہو گئی بات. وضو کرتے ہوئے سلام کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے. آنے والوں کو چاہیے سلام کریں ہی نہ جب بندے وضو کر لیں. ساری عادت ہے نا دھیان نہیں کرتے ہیں بعض اوقات تے یہ پرہیز کرنا چاہیے. دوسرا ہے کہ اسی طرح مسجد کے لوگ بیٹھے ہیں تسبیح پڑھ رہے ہیں، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی اپنے وظائف پڑھ رہا ہے، تو جو بندہ آیا وہ خاموشی سے آ کر بیٹھ جائے. مولانا صاحب جڑے لوگ زمیندار فارمر جانور رکھتے انہوں واسطے کچھ تھوڑا ڈفرنٹ میرا خیال ہے امپیورٹی کا کلوتھ نہیں، کوئی سب کے لیے برابر ہے. جسم اور کپڑوں کا پاک رکھنا سب کے لیے برابر ہے. یہ اس میں وہ ان کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی شریعت نے کوئی چھوٹ دی ہو کہ بھئی انہوں واسطے وکھرا تے کوئی رعایت ہے انہوں واسطے، ایسا نہیں. کیونکہ کپڑوں کا پاک کرنا یہ فرض ہے، لازم ہے کہ نماز کے لیے کپڑوں کا، جگہوں کا، جسم کا پاک ہونا یہ ضروری ہے. ایک دفعہ اس مسجد چی اپنے وہ جڑے آدھے ہوں سی انگلش تو بیان کر دے ینگ اسکالر وہ اس ملک سے دس رہے سی کچھ ڈفرنٹ کچھ دس رہے سی. پتہ نہیں انہوں کا اس ویلے ٹاپک کی ہوئے گا کہ پیش نظر انہوں نے گل چل رہی ہوئے گی ضمن کوئی گل ہونا کی. وہ کافی کپڑے کا نا پرسنٹیج کہتے سی اتوں تک جائز ہے. وہی درہم والی گل ہی ہے. درہم تو کم اگر ہے، درہم تو زیادہ ہے تو اس کو دور کرنا فرض ہے. درہم کے برابر ہے تو اس کو دور کرنا واجب ہے. درہم تو کم مقدار ہے تو سنت پھر بھی نبی پاک علیہ السلام کی ہے کہ اس کو دور کیتا جائے. لیکن نماز اگر اس نے پڑھ لی درہم سے کم مقدار میں تو اس کی نماز ہو جائے. جی گل اسی انہیں کی ہے پہلے. اسی طرح انسان کے بدن سے کوئی بھی ایسی چیز نکلی جس سے غسل یا وضو واجب ہو جائے. انسان کے جسم میں کوئی بھی شے ایسی نکلے جس سے غسل یا وضو واجب ہو جائے وہ نجاست غلیظہ ہے. ہاں، مسجد پاخانہ ہے، پیشاب ہے، بہتا ہوا خون ہے، پیپ ہے، منہ بھر کے الٹی کا آنا ہے، حیض اور نفاس ہے، اور استحاضہ کا خون ہے، منی ہے، مزی ہے، ودی ہے. یہ ساری چیزیں نجاست غلیظہ کے اندر آتی ہیں. اگر چوٹ لگ جاتی تھوڑا خون نکلتا. ہاں، خون بہنے سے وضو ٹوٹ جائے گا. خون بہن نال وضو ٹوٹ جائے گا. اور خون جڑا بہتا ہوا خون ہے یہ بھی نجاست غلیظہ میں شامل ہے. تھوڑا جہا نکلتا جڑا بوے نہ تو وہ وضو نہیں ٹوٹتا. اگر بہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے. اسی طرح دکھتی آنکھ سے بیمار آنکھ تو جڑا پانی نکلے وہ بھی نجاست غلیظہ ہے. صحیح آنکھ تو پانی نکلے قطرہ آنسو نہ نکلے وہ حکم ہو رہا ہے. اکھ بیمار ہے، تکلیف ہے، انفیکشن ہے، پانی نکل رہا ہے اس کو نجاست غلیظہ ہے. ناپاک وہ پانی جو بیمار آنکھ سے نکلتا ہے، دکھتی آنکھ سے نکلتا ہے، یہ بھی نجاست غلیظہ کے اندر شامل ہے. یوں ہی ناف سے، پستان سے درد کے ساتھ اگر پانی نکلے تو نجاست غلیظہ ہے. عورت کے پستان سے، ناف سے درد کے ساتھ، پین کے ساتھ اگر کوئی پانی نکلتا ہے تو وہ پانی بھی نجاست غلیظہ ہے. خشکی کے ہر جانور کا بہتا ہوا خون نجاست غلیظہ ہے. زمین پر جو جانور ہیں ہر جانور کا بہتا ہوا خون نجاست غلیظہ. مردار کا گوشت اور چربی بھی نجاست غلیظہ ہے. مرے ہوئے جانور کا گوشت یہ بھی نجاست غلیظہ اور اس کی چربی بھی نجاست غلیظہ میں. حرام چوپائے
جیسے کتا ہے، شیر ہے، لومڑی ہے، بلی ہے، چوہا ہے، گدھا ہے، خچر ہے، ہاتھی ہے، سور ہے، انہاں سارے کا پیشاب اور پخانہ نجاست غلیظ ہے، تمام حرام چوپایوں کا، چار پائے والے جتنے بھی جانور ہیں حرام۔ اسی طرح گھوڑے کی لید ہے، اور ہر حلال چوپائے کا پخانہ جیسے گائے بھینس کا گوبر ہے، بکری اور اونٹ کی مینگنیاں ہیں، اور جو پرندہ اونچا نہ اڑ سکے اس کی بیٹ جیسے مرغی ہے، بطخ ہے، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہر قسم کی شراب نجاست غلیظہ ہے۔ تو یہ مختصر سی چیزیں آپ کو میں نے عرض کر دی۔ ایون دودھ پیتا بچہ ہے، اے چھوٹا جا بچہ بیبی گولی دے گودی اقبال کرنے یہ پیشاب بھی ناپاک ہے یا نہیں ہے؟ نکا جا بچہ ہے 5 دنوں کا، اس کا پیشاب بھی ناپاک ہی ہے۔ یہ مائیاں اکثر گل کر دی ہیں، بندہ پوچھتا ہے۔ تو یہ بہرحال آج کی گفتگو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ تو وضو، غسل، یہ 2 چیزیں کور ہوگی، درمیان میں کچھ بیسک مسائل اور آگے انشاءاللہ آئندہ پھر نماز کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ان کو شروع کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر مل کے کلمہ شریف کا ذکر کرتے ہیں اور پھر دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اللہ، 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 الا اللہ،
illallah, 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, 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 اور 11,000 مرتبہ کلمہ شریف، اور ایک اور ہماری بہن کی طرف سے 300 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ دعا میں شامل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ۔ یہ عرفان کی نانی صاحبہ، ان کے گھر سے 14,000 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ دعا میں شامل کیا گیا، اور دیگر اذکار پڑھ کر دعاؤں کی درخواست کی گئی۔ حاجی محمد اکرم صاحب کی اللہ تعالیٰ بخشش مغفرت فرمائے اور انہیں جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ اور یہ بھائی محمد اشرف صاحب 113 وکٹوریہ روڈ سے
41,000 مرتبہ درود پاک اور دیگر اذکار پڑھ کے انہوں نے دعا میں شامل کیا. اللہ قبول فرمائے جی. ان کی سسٹر اور بیٹی کو شفا عطا فرمائے. مرحوم والدین کی اللہ بخشش و مغفرت فرمائے. قاری ایوب صاحب نے اور ان کے احباب نے 3 لاکھ مرتبہ درود شریف کا ثواب آئے دعا میں شامل کیا. اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ. اسی طرح یہ بھائی رانا ریحان صاحب کی طرف سے 27,628 مرتبہ درود پاک دیگر اذکار پڑھ کر دعا میں شامل کیے گئے. اللہ قبول فرمائے. بھائی خالد علیم خان مرحوم و مغفور ان کے گھر سے 1,54,807 مرتبہ درود پاک اور 1,10,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کر دعا میں انہوں نے شامل کیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بھائی خالد مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے. انہیں جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے. اسی طرح یہ چودھری ثناء اللہ صاحب ہمارے پاکستان سے 30,000 مرتبہ درود پاک دیگر اذکار پڑھ کے انہوں نے دعا میں شامل کیا. اللہ قبول اور منظور فرمائے. اور بھائی شوکت صاحب کی طرف سے 1000 مرتبہ درود پاک. اسی طرح یہ دعا کی درخواست انہوں نے کی. بھائی ریحان صاحب نے اپنے والدین کے لیے، خالد بھائی کے لیے، محمد علی مرحوم ان کے لیے، انکل رفیق ہیں اور مسٹر مسز ڈاکٹر غلام رسول صاحب ہیں، دیگر فیملی ممبر اللہ سب کی بخشش مغفرت فرمائے. اور دعا کی درخواست کی گئی جو جاب لیس ہیں اللہ ان کو اچھے روزگار عطا فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے. اور بالخصوص ہمارے ایک دن کے دوست ہیں مانچسٹر سے، ان کی اہلیہ بیمار ہیں مسز مرزا عمران، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے جی. اور جو پریشان حال ہے اللہ اپنے فضل سے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. کہ بھائی شاہد صاحب ہمارے جمشید کے والد، ان کی طرف سے 11,000 مرتبہ درود شریف دعا میں شامل کیا گیا جی. اللہ قبول فرمائے، برکتیں عطا فرمائے اور اللہ سب پہ کرم فرمائے، صحت تندرستی کی نعمت نصیب فرمائے. بھائی حبیب اللہ صاحب کی طرف سے 5,000 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ دعا میں شامل کیا گیا. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. کچھ اور بھی احباب ہیں، دوست ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے، میسیجز بھیجے ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جو ریگولر پڑھتے ہیں لیکن ان کا نام ہم نہیں بھی لیتے. تو اللہ تعالیٰ ان سب کی محبتوں کو قبول فرمائے اور سب کو دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اور یہ 1,86,500 مرتبہ بھائی تنویر اور ان کی فیملی کی طرف سے، یہ ہمارے تنویر قادری صاحب 1,86,500 مرتبہ درود پاک اور دیگر اذکار انہوں نے پڑھ کر دعا میں شامل کیا. اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمایا. آج فیصل صاحب کی طرف سے میسیج لیٹ ہے، وہ پاکستان چلے گئے. تو اللہ سب کی محبتوں کو فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم. الہ العالمین تیری توفیق عنایت مہربانی سے ہم سب تیری چوکھٹ پہ حاضر ہوئے. تیرے پاک کلام کی تلاوت، مسائل کا بیان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حدیث کا بیان، اور جتنی دیر ہمارے یہ سارے دوست احباب تشریف فرما ہوئے، یہ بھائی شاہد صاحب کو مٹھائی بھی لے آئے، اور یہ جو کچھ پڑھا گیا لاکھوں کی تعداد میں درود پاک اذکار جو گھروں میں ماؤں بہنوں نے پڑھا اور ہمارے مختلف گھروں میں پڑھا گیا، اللہ یہ سب نیکیاں تیری بارگاہ میں تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اپنی شان کے لائق اس پر اجر و ثواب عطا فرما. اس اجر و ثواب کو ہم گناہ گاروں کی طرف سے حضور نبی رحمت جانے کائنات فخر موجودات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمامی انبیاء و مرسلین علیہ السلام، تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین، اہل بیت اطہار، پنجتن پاک، شہدائے بدر، احد و کربلا، حنین، جملہ شہیدان کرام، تمام سلاسل کے بزرگان دین اور اولیاء کاملین، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی روحوں کو اس ثواب سے بہرامند فرما. اور بالخصوص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین اور میرے آقا کریم علیہ السلام کے صاحبزادے صاحبزادیاں اور قیامت تک آنے والی آپ کی اولاد اطہار، اور اللہ حضور کریم علیہ السلام کی امت سے حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سات سلطان الفقراء کی ارواح مقدسہ، حضور سلطان العارفین صدر سلطان بہو سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تمام سلاسل کے اولیاء اللہ، اور بالخصوص یہ جتنے احباب پڑھنے والے ہیں اور ریگولر پڑھتے ہیں، دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں، گھروں میں سنتے ہیں، اللہ ان سب کے جتنے مرحومین اس دنیا سے اب تک جا چکے ہیں، ان کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک
عزیز و اقارب رشتہ داروں میں سے، خاندان میں سے، آباء و اجداد میں سے، اور بالخصوص جن کے میں نے پہلے نام لیے، ان سب کی روحوں کو اس ثواب سے بہرمند فرما اور سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ مالک یہ تیرے محبوب پاک علیہ السلام کی محبت میں پڑھا جانے والا درود اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اب درود پاک کی برکت سے سب کے گھروں میں رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما، سب کے گھروں کے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما، سب کے گھروں کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دنیا میں جہاں کہیں پریشان ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما، اور جتنے بھی احباب، دوست، ساتھی، مائیں، بہنیں اس دعا میں، اس پروگرام میں ریڈیو کے ذریعے ہمارے ساتھ شریک ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے شریک ہیں، اللہ سب پہ کرم، فضل اور رحمت فرما، سب کے گھروں میں سکون، برکت اور رحمت نصیب فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کے صدقہ یہ جتنے بھی احباب تیرے گھر میں جمع ہوئے، ہر قدم پہ بے شمار برکتیں نصیب فرما، اور جو گھروں میں موجود ہیں اللہ ان سب کو صحت، سلامتی اور عافیت والی زندگیاں نصیب فرما، اور ہمارے جتنے بھی احباب، دوست، ساتھی، مائیں، بہنیں تیرے پاک گھر کے حج کا ارادہ رکھتے ہیں اس سال، اللہ اپنے خزانہ غیب سے، اپنے کرم اور فضل سے ان سب کے لیے اسباب مہیا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مالک کائنات ہماری اس مسجد کو ہمیشہ آباد و شاد فرما، اس مسجد کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو دین و دنیا کی خیر عطا فرما، جو تیرے اس پاک گھر کی تعمیر و توسیع میں پہلے جنہوں نے حصہ لیا، لے رہے ہیں، آئندہ لیں گے، سب کے رزق میں، مال میں، جان میں، گھر بار میں برکتیں نصیب فرما۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جو مسائل دین سیکھنے، سمجھنے کا جو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ ہمیں اس سے فائدہ حاصل کرنے کی اور دین کو سیکھنے کی اور آگے اس پیغام کو پھیلانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ اس ملک میں ہمارے بچوں کے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں، ہمارے خاندانوں، بچوں، بچیوں کو خدمت دین کے لیے قبول فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کی امت کے تمام بیماروں کو صحت و تندرستی کی نعمت نصیب فرما، بالخصوص ہمارے جتنے نمازی بیمار ہیں، مائیں بہنیں بیمار ہیں، بچے بوڑھے بیمار ہیں، اسپتالوں گھروں میں بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت، عافیت، تندرستی کی نعمت نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت نصیب فرما، فلسطین، برما، روہنگیا، یمن، سیریا، لیبیا، عراق، افغانستان اور ہندوستان میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ دعا فرمائے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ اپنے محبوب کا صدقہ اس وقت جو انتشار ہے، افتراق ہے، اپنے فضل و کرم سے اسے سکون اور اتفاق اور اتحاد میں تبدیل فرمائے، اللہ اندرونی بیرونی خلفشار سے محفوظ رکھے، اللہ اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی صدقہ اچھی قیادت اور لیڈرشپ ہمارے ملک کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہمارے ملک کے سیاستدانوں کو اتفاق اور اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ رب کریم اپنے محبوب کا صدقہ دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں کی خیر فرمائے، اس ملک میں ہم بھی اور اس ملک میں دیگر اقوام اور مذاہب کے لوگ بھی بستے ہیں، اس برطانیہ کی دھرتی پر بھی اللہ کریم ہم سب کو امن و امان کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے، اور یہاں رہ کر خدمت دین کا فریضہ سر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب کریم ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے، ہم سب کی روحانی جسمانی بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرمائے، ہم سب کے گھروں، بچوں، خاندانوں اور خواتین کی طرف فرمائے، اللہ ہر بری نظر سے، حاسدین کے حسد سے، شیاطین کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافیة فی دیننا ودنیانا، وکن لنا صاحبا فی سفرنا وخلیفة فی اہلنا، واطمس على وجوہ اعدائنا وامسخهم على مکانتهم، بسم اللہ بابنا تبارک حیتاننا، یاسین سقفنا، کاف ہا یا عین صاد کفایتنا، حامی مائن سین کاف حمایتنا، وسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی بر قبول، منو دست و دعوان آل رسول۔ الہ العالمین جتنے بھی احباب نے، دوستوں نے، ساتھیوں نے، نمازیوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اپنے فضل و کرم سے سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما، ہماری دعاؤں کو نبی پاک علیہ السلام کے ہر امتی کے حق میں قبول فرما، ہمیں تقوی و طہارت کی زندگی نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب الآل القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ حضرات آئندہ جمعرات کو پھر اور کل انشاءاللہ جمعۃ المبارک میں
یہ گھروں کے جو ریڈیو کا سسٹم ہے یہ تھوڑا سا چینج کیا ہے، تو یہ جو حضرات اس کی تفصیل حاصل کرنا چاہیں یہ بھائی احمد موجود ہیں، ان سے پوچھ لیں، یہ آپ اپنے فون میں اور اپنی جو آئی پیڈ ہیں اس میں بھی، اور گھروں کے اندر وہ نیا سسٹم آ گیا ہے وہ بھی اگر آپ لینا چاہیں تو انشاءاللہ آپ ان سے رابطہ کر کے یہاں سے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، آمین، شکریہ۔